بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ محل کی کنیزیں جو ابراہیم سے موسیقی سیکھتیں اور ریاض کرتی تھیں، ان میں ایک کنیز سب سے زیادہ تیز ترار تھی۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر اس کی تیزی اور برق روش نے اسے کوہربا کا نام بخش دیا تھا۔ کوہربا یعنی برق بجلی۔ ابراہیم دزدیدہ نظروں سے کوہربا کی حرکات و سکنات پر غور کرتا اور اسے دیکھتا رہتا اور دل میں اعتراف کرتا کہ جس نے بھی اس کا نام کوہربا رکھا تھا وہ بہت ذہین شخص تھا۔ کوہربا ابراہیم سے فن موسیقی سیکھ رہی تھی، مگر اس کی بے چینی اور اضطرار کا یہ حال تھا کہ ریاض کرتے کرتے اٹھ کھڑی ہوتی اور یہ جا وہ جا نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ ابراہیم اس کے سامنے بے بس تھا، وہ اسے ڈانٹ بھی نہ سکتا تھا۔ ایک رات ابراہیم کنیزوں کو ریاض کرا رہا تھا کہ کوہربا کو نیند کی وجہ سے جمائیاں آنے لگیں۔ ابراہیم اس کی جمائیوں میں لذت محسوس کر رہا تھا۔ وہ بار بار کوہربا کی طرف متوجہ ہو جاتا اور بقیہ کنیزوں کو نظر انداز کر دیتا۔ دوسری کنیزیں اس التفات خاص سے کوہربا کے خلاف رشک و حسد محسوس کر رہی تھیں، لیکن خود کوہربا کو ان کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت وہ جس راگ کی مشق کر رہی تھی وہ راگ تو ابراہیم کا تھا، مگر شعر کسی اور کے تھے اور کوہربا انہیں بطور خاص جوش و خروش سے گا رہی تھی۔ گاتے گاتے وہ اونگ گئی۔ ابراہیم کوہربا کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کنیزوں کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں کوہربا کے کانوں میں گئیں تو وہ چونک کر ہوش میں آ گئی اور اس نے ہنسنے والی کنیزوں کی طرف دیکھا۔ ابراہیم نے کنیزوں کو ڈانٹا اور کوہربا سے کہا، کوہربا، ریاض کے لیے ہوش و حواس اور پوری یکسوئی بہت ضروری ہے، اس طرح میں نہیں سکھا سکتا۔ کوہربا بے خیالی میں مسکرا دی اور مسکراہٹ سے یوں محسوس ہوا گویا اس نے استاد ابراہیم کی پوری بات سنی ہی نہیں تھی۔ ایک کنیز نے کوہربا کی سفارش کی، استاد ابراہیم، کوہربا پر 2 نشے غالب ہیں، شباب اور خواب کے نشے، اس لیے اسے خوابگاہ سے چلا جانے دیجیے۔ کوہربا کھڑی ہو گئی اور غصے سے کنیز کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر انگڑائی نے اس کی زبان بند کر دی۔ کوہربا تنتی اکڑتی چلی گئی۔ بل کھاتی لہراتی کوہربا کے جسم سے نشہ و کیف کی غیر مرئی لہریں خارج ہو کر استاد ابراہیم کو سرشار کیے دے رہی تھیں۔ غیر معمولی تناؤ نے اس کے دائیں بغل کے نیچے لباس کو مسکا دیا تھا اور تیز کافوری شمعوں کی روشنی میں مسلے ہوئے لباس کے اندر سے اس کا سینہ اور مرمرین جسم جھلکنے لگا۔ ابراہیم مبہوت اور سحر زدہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ استاد ابراہیم دعا مانگنے لگا کہ اے عظمہ و مکان کے مالک، ان لمحات کو ساکت و جامد کر دے اور کوہربا کی انگڑائی اور میری نظروں کو یوں قائم رکھ جس طرح باریک تاروں سے نرم و لطیف سروں والے ساز قائم رہتے ہیں۔ اس نے سوچا، اے کاش میری نظریں تار ہوتیں اور کوہربا کا مسکان سے جھلکتا ہوا بدن ساز اور یہ سفید مرمری حصہ میری نظروں کے تار سے وابستہ اور پیوستہ اٹوٹ ہو جاتا تو کیا مزہ آتا۔ لیکن انگڑائی ختم ہو گئی اور کوہربا ایک بار پھر ابراہیم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ استاد ابراہیم اس وقت اپنے ہوش میں نہ تھا۔ ایک کنیز نے جماہی لے کر درخواست کی، استاد ابراہیم، شاید اب ریاض ممکن نہیں رہا، اس لیے ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ دوسری کئی کنیزوں نے اس کی تائید کی لیکن کوہربا خاموش رہی۔ ابراہیم نے جواب دیا، جس کو نیند ستا رہی ہو وہ آرام کرنے چلی جائے، لیکن جو ریاض کرنا چاہتی ہوں وہ یہیں موجود رہے۔ کئی کنیزیں جو بڑی دیر سے آتش حسد میں جل رہی تھیں اٹھ کر چلی گئیں۔ بس 4 کنیزیں وہاں رہ گئیں۔ ان میں ایک کوہربا تھی، وہ اب بھی اونگ رہی تھی۔ ابراہیم نے جانے والی کنیزوں کو برا بھلا کہا۔ اس کے خیال میں فن موسیقی وہ لوگ نہیں سیکھ سکتے تھے جن پر نیند غلبہ کر لیا کرتی ہے۔ کوہربا نے ایک دم چونک کر ماحول پر نظر ڈالی اور اپنے سامنے محض 3 کنیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی
اور پوچھا، یہ سب کہاں چلی گئیں؟ ابراہیم نے ہنس کر جواب دیا، کوہربا وہ تجھ سے جلتی ہیں، تجھے اونگتا دیکھ کر چلی گئیں۔ کوہربا نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، حاسدوں کو آتش حسد کسی بھی جگہ چین سے نہ بیٹھنے دے گی، نہ جاگتے میں نہ سوتے میں، وہ جہاں بھی ہوں گی حسد ان کے ساتھ رہے گا۔ ابراہیم نے کنیزوں سے کہا، اپنا اپنا ریاض جاری رکھو، کیونکہ میں نے استادوں سے سنا ہے کہ راگ راگنیوں کے شیطان راتوں کو نکلتے ہیں اور اپنے شیدائیوں اور عاشقوں کو بیدار اور ریاض میں محو اور مشغول دیکھ کر راگ راگنیوں کا گرام بہا عطیہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ کوہربا نے نیند میں کہا، لیکن استاد اس وقت تو میں اس قابل ہی نہیں کہ ریاض کر سکوں، مجھے بھی سو جانے کی اجازت دے دیں۔ ابراہیم نے جواب دیا، دیکھ کوہربا، میں تجھ سے کچھ ایسی باتیں محسوس کر رہا ہوں جن پر راگ راگنیوں کے شیطان مہربان ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے میں تجھے مشورہ دوں گا کہ رات کو سونا ترک کر دے، کیونکہ معلوم نہیں کس وقت راگ راگنیوں کے شیطان تیرے در پر دستک دیں اور تجھے سوتا دیکھ کر کہیں اور چلے جائیں۔ کوہربا نے ایک بار پھر جمع ہی لی اور نیند میں کہا، استاد میں ان دستکوں کا کب تک انتظار کروں گی؟ اگر انہیں کچھ دینا ہی ہوگا تو وہ میرے در پر اس وقت تک دستکیں دیتے رہیں گے جب تک کہ میں اچھی طرح بیدار نہ ہو جاؤں گی۔ استاد ابراہیم نے دوسری 3 کنیزوں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، تم تینوں کا کیا خیال ہے؟ ان تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا، اب یہ نیند پر قابو نہیں پا سکتی، اس لیے اس کو سو جانے کی اجازت دے دیجیے۔ استاد ابراہیم نے کھسیا کر کہا، بہتر ہے، اب تم تینوں بھی جا سکتی ہو۔ ابراہیم کا فقرہ ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ کوہربا نیند میں لڑکھڑا کر اس کی گود میں آ گری۔ کوہربا کا سر ابراہیم کے پیٹ سے لگ گیا تھا اور دونوں ہاتھ رانوں پر گئے۔ کوہربا خراٹے لے رہی تھی اور اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ابراہیم نے بڑی بے بسی سے تینوں کنیزوں کی طرف دیکھا اور کھسیا کر کہا، تم جاؤ، میں اسے بھی اٹھا کر بھیجتا ہوں۔ کنیزیں مسکراتی ہوئی چلی گئیں اور ابراہیم کوہربا کو جگانے اور نہ جگانے کی الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ ابراہیم تنہا کوہربا کے خوابیدہ حسن میں کھو گیا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس کا جائزہ لے کر شاید پہلی بار کوہربا کو غور سے دیکھا۔ تلوار جیسی بھووں کے نیچے پپوٹوں کے غلاف میں بند اور بے فکر آنکھیں اپنی فتنہ عصری میں بھرپور تھیں۔ پیشانی کے اوپر دائرے میں زلفوں کے محراب تھے اور شمعوں کی روشنی میں سرخ و سفید رخسارے سفید راکھ میں دبے ہوئے انگارے کی طرح جھلملا رہے تھے۔ ٹھوڑی کے نیچے جو کچھ تھا ابراہیم انہیں تخلیے میں بھی دیکھنے کی ہمت نہ کرتا۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر اس نے اس فتنے کو دیکھا اور بے اختیار ہو گیا تو اس خیانت کی ہادی کی طرف سے سزا کتنی خوفناک تجویز ہوگی۔ کوہربا کی سانسوں سے جو زیر و بم پیدا ہو رہا تھا اس سے کہیں زیادہ مد و جزر ابراہیم کے سینے میں برپا تھا۔ اس کی شریانوں میں اس پرکیف منظر نے خون کی جگہ کیف و مستی بھر دی تھی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جو کسی بھی شخص کو زندگی جیسی متاع بے بہا کی قربانی پر آمادہ کر لیا کرتا ہے۔ ابراہیم کو ضبط و احتیاط کے دباؤ نے پاگل سا کر دیا تھا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے ایک بار پھر ان کنیزوں کی طرف دیکھنا چاہا جو تھوڑی دیر پہلے اسے آزمائش میں مبتلا چھوڑ کر چلی گئی تھیں، لیکن بظاہر وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ابراہیم نے آہستہ آہستہ کوہربا کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ریشم جیسے ملائم اور چمکدار بال انگلیوں میں سرور اور سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ انتہائی ضبط و برداشت کے باوجود ابراہیم کسی معمول کی طرح کوہربا کی پیشانی پر جھک گیا تھا اور آہستہ سے بوسہ لے کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کا اس چوری کا علم کہیں کوہربا کو تو معلوم نہیں ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ بدستور خراٹے لے رہی ہے۔ پورا 1 گھنٹہ گزر گیا اور کوہربا سوتی رہی۔
ابراہیم کے جسم کے دبے ہوئے حصے سن ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہی خواہش محسوس کر رہا تھا کہ کوہربا یوں ہی اس کی آغوش میں سوتی رہے۔ آخر غیر ارادی طور پر ابراہیم نے پہلو بدلنا چاہا۔ اس کے ہلتے ہی کوہربا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں ابراہیم کو دیکھا اور ایک دم گھبرا کر اٹھ گئی۔ ابراہیم بھی چور بن گیا تھا۔ کوہربا نے پوچھا، وہ سب کہاں چلی گئیں؟ ابراہیم نے ہکلا ہکلا کر جواب دیا، تجھے سوتا دیکھ کر سونے چلی گئیں۔ کوہربا نے پوچھا، کیا میں سو گئی تھی؟ ابراہیم نے جواب دیا، ہاں، تو اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ تیرے خراٹوں کی آواز کو دور تک سنا جا سکتا تھا۔ کوہربا نے ابراہیم کی آغوش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، استاد ابراہیم، مجھے آپ نے اٹھا کیوں نہیں دیا؟ پھر کچھ دیر چپ رہ کر بولی، یہ برا ہوا، لوگوں کی زبان کس نے پکڑی ہے؟ اور استاد، آپ نے چوری چوری جو کچھ کیا ہے وہ سوچیے تو صحیح کہاں تک مناسب تھا؟ ابراہیم گھبرا گیا اور پوچھا، میں نے چوری چوری کیا یہ کس نے بتایا تجھے؟ کوہربا زیر لب مسکرائی، استاد ابراہیم، مجھے کون بتاتا اس چوری کی بابت؟ اپنا چور میں نے خود پکڑا ہے۔ ابراہیم اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ شرمندگی سے بولا، کوہربا، میں تیرا مطلب نہیں سمجھا، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کوہربا نے جواب دیا، استاد، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری پیشانی کی چمک و دمک ہونٹوں کے لمس اور گرمی سے ماند پڑ چکی ہے، اور مجھے اس جگہ ایک سوزش اور جلن سی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ ابراہیم نے سہم کر پوچھا، تو کیا تو جاگ رہی تھی؟ کوہربا نے مذاق اڑانے کے انداز میں پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں سو رہی تھی؟ ابراہیم کی حالت قابل رحم تھی۔ جسم کا لہو خشک ہو چکا تھا۔ بمشکل کہنے لگا، اگر تو واقعی جاگ رہی تھی تو یہ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں تیری پیشانی کی چمک و دمک چرا رہا تھا تو نے مجھے ٹوک کیوں نہیں دیا؟ تو نے میرے منہ پر تماچا کیوں نہ رسید کر دیا؟ تو نے میرا منہ کیوں نہ نوچ لیا؟ کوہربا نے جواب دیا، استاد ابراہیم، میں سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن افسوس کہ مجھے اس کی اجازت نہ تھی۔ میرے سپرد جتنا کام کیا گیا تھا میں نے وہ انجام دے دیا ہے۔ ابراہیم کو اندیشہ ہائے دور دراز پریشان کرنے لگا۔ پوچھا، کیا مطلب؟ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کوہربا نے جواب دیا، میں اگر چاہوں تو امیر المؤمنین کے سامنے آپ کو اوریاں کر دوں۔ آپ کو نیند کی ایک ماتی کنیز کو اپنی آغوش میں نہیں گرانا تھا۔ بہرحال آپ نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کی آغوش میں ناشائستہ حالت میں لیٹا ہوا کنیزوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اگر میں اپنی زبان بند بھی رکھوں تب بھی یہ مکروہ اور گھنونی خبر امیر المؤمنین تک پہنچ جائے گی۔ ابراہیم کے ہوش و حواس رخصت ہو چکے تھے۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، کوہربا، خدا کے لیے بتا کہ میں اب کیا کروں؟ کوہربا نے کچھ تامل سے کہا، میں کچھ نہ کچھ بتا تو سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں آپ سے جو کچھ کہوں گی اسے آپ راز میں رکھیں گے۔ ابراہیم نے کسی پس و پیش کے بغیر جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں، اپنے وقار اور مقدس فن کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری ہر بات راز میں رکھوں گا۔ کوہربا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس طرف چلی گئی جدھر سے کنیزوں کی آمد یا مخبری متوقع تھی۔ ادھر سے مطمئن ہو کر استاد ابراہیم کے پاس جا بیٹھی۔ سرگوشی میں کہا، استاد ابراہیم، محل میں سازشوں کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ امیر المؤمنین ہادی کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ ولی عہد ہارون اور اس کی ماں خیزران کے ساتھ۔ خود خیزران اپنے بڑے بیٹے ہادی کے بجائے چھوٹے بیٹے ہارون رشید کا ساتھ دے رہی ہے۔ ابراہیم کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان بے سروپا باتوں سے کوہربا کا مطلب کیا ہے، اور پوچھا، لیکن ان باتوں کا میری ذات سے کوئی تعلق؟ کوہربا نے جواب دیا، استاد ابراہیم، آپ مرحوم امیر المؤمنین مہدی کی زندگی میں ہادی اور ہارون دونوں ہی کے استاد تھے، لیکن جب سے ہادی امیر المؤمنین ہوئے ہیں آپ نے ہارون کو ایک لخت نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس شخص کا ساتھ آپ دے نہیں رہے ہیں کل وہی خلافت عباسیہ کا سب سے بڑا آدمی ٹھہرے گا۔ اس لیے آپ پر واجب ہے کہ کسی ایک شخص کی وفاداری میں خود کو تباہ و برباد نہ کر لیں۔
آپ ہادی ہارون یحییٰ برمکی سے یکساں برتاؤ کیجیے۔ میں نے ہارون سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو ایک بار ان سے ضرور ملوا دوں گی۔ اگر آپ ہارون سے مل لیجئے تو یہ بڑی نوازش کا کام ہوگا اور میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ ابراہیم پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا اور پوچھا، ہارون مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہربا نے جواب دیا، آپ اپنے فن کے استاد ہی نہیں امام بھی ہیں۔ ہارون ہر وقت آتش حسد میں پھونکتا رہتا ہے کہ استاد ابراہیم یگانہ فن نے ہارون کو اکثر نظر انداز کر دیا ہے اور ہادی کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ آپ اگر ہارون سے نہیں ملتے تو نہ ملیے، مگر ہارون کے اتالق یحییٰ سے ضرور مل لیجئے، کیونکہ ہارون آپ کو بڑی سے بڑی قیمت پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحہ اس پیشکش پر غور کرتا رہا۔ آخر آنکھیں کھول کر درستی سے جواب دیا، کہربا، میں امیر المؤمنین ہادی کا احسان مند ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اور زندگی سے متعلق ہر شے ہادی کے حق میں پیش کر دی ہے۔ اب میں ہارون یا یحییٰ برمکی یا اس سے بھی بڑی کسی ذات سے نہیں مل سکتا۔ افسوس کہ میں تیری پیشکش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا رہا ہوں۔ کہربا سناٹے میں آ گئی۔ استاد ابراہیم کا جواب اس کی توقع کے بالکل ہی خلاف تھا۔ آہستگی سے بولی، استاد، میری خاطر اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لیجئے، کیونکہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ استاد ابراہیم نے جھڑک کر پوچھا، تو کیا دیکھ رہی ہے کہ جو میں نہیں دیکھ رہا؟ کہربا نے صبر و تحمل سے جواب دیا، میں امیر المؤمنین کے تخت خلافت کو ڈاواں ڈول دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ہارون کو اس طرح دیکھا ہے جس طرح مشرقی افق پر طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کو دیکھا جاتا ہے۔ استاد ابراہیم نے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے کہا، کہربا، میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ امیر المؤمنین کی تو کنیز ہے اور وکالت کر رہی ہے ہارون کی۔ آخر ایسا کیوں؟ کہربا نے جواب دیا، میں یحییٰ کی کنیز ہوں استاد۔ یحییٰ نے مجھے امیر المؤمنین کے حوالے کر دیا اور امیر المؤمنین نے آپ کو سپرد کر دیا۔ میں امیر المؤمنین اور یحییٰ دونوں ہی کے اوصاف، خصوصیات اور اہمیت سے واقف ہوں، اور اسی بنا پر میں یحییٰ اور ہارون کی طرفداری کرتی ہوں۔ استاد ابراہیم، امیر المؤمنین کے مقابلے میں یحییٰ اور ہارون تاریخ کے بڑے آدمی ٹھہریں گے، آپ میری بات پر یقین کر لیں۔ اس پر استاد ابراہیم تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا اور بولا، کہربا، میں امیر المؤمنین کی اہانت یا سبکی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہارون یا یحییٰ کا یہ خیال ہے کہ وہ ترغیبات اور تحسیرات سے میری وفاداریاں اور میرا فن خرید لیں گے تو یہ ان کی بھول اور خوش فہمی ہوگی۔ کہربا نے طنز کیا، حیرت ہے کہ جو شخص امانت میں خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے وہ کسی کمتر کے مقابلے میں بہتر کو ترجیح کیوں نہیں دے سکتا؟ ابراہیم تھکان سی محسوس کر رہا تھا۔ کہربا نے سرد آہ بھر کر کہا، اب میں یہاں نہیں رکوں گی، کل ہی واپس جاؤں گی۔ اور استاد ابراہیم، وہ ابراہیم کے پاس جا کھڑی ہوئی، آئیے ہم دونوں ایک دوسرے سے ایک عہد کر لیں۔ ابراہیم کے اندر ہلچل مچ گئی۔ کسی انجانی خوشی نے اس کی رگوں پے میں مسرت کی لہر دوڑا دی۔ کیسا عہد؟ میں ہر اس عہد کے لیے تیار ہوں جو تیری طرف سے مجھ پر عائد کیا جائے گا۔ کہربا نے جواب دیا، ایک سنگین اور ناقابل معافی فاش اور فحش غلطی آپ نے کی ہے، اور ایک سنگین مہلک اور خطرناک غلطی میں نے کی ہے۔ آئیے ہم دونوں اپنی اپنی غلطیوں کے عوض یہ معاہدہ کر لیں کہ یہ باتیں ہمیشہ کے لیے ہمارے سینوں میں دفن ہو جائیں گی۔ آئندہ نہ میں اپنی زبان کھولوں گی اور نہ آپ کچھ کہیں گے۔ استاد ابراہیم نے جواب دیا، لیکن اس شرط پر کہ تو ابھی چند دن یہیں میرے پاس رہے گی۔ کہربا نے کہا، استاد، میرا آپ کے قریب رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کے اندر جو آگ لگا دی ہے وہ مدتوں آپ کو پریشان رکھے گی۔ آپ اس آگ کو اسی حد تک رہنے دیں۔ ابراہیم نے کھسیا کر جواب دیا، کہربا تو سچ کہتی ہے، لیکن تو اس آگ کی بابت یہ بھی جانتی ہوگی کہ اس سوزش میں بھی لذت ہے، ایک ایسی ناقابل بیان لذت جس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ کہربا بے مروتی سے چل دی، لیکن میں کل چلی جاؤں گی، ہر قیمت پر چلی جاؤں گی، میں یہاں نہیں رکوں گی۔
ابراہیم اس کے اس اچانک چلے جانے سے اتنا بدحواس ہو کر دوڑ کر کوہربا کا دامن پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب تک وہ اس کے پاس پہنچتا کوہربا دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس کا دروازہ اپنی طرف سے بند کر لیا۔ اس رات ابراہیم سو نہیں سکا تھا، ساری رات جاگتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بستر پر دراز ہو گیا اور تصور میں کوہربا کو اپنے پیٹ پر لٹا کر لطف و لذت محسوس کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں کوہربا کے نرم اور چمکیلے بالوں کا لمس اور لذت اسی طرح محسوس کر رہی تھیں جس طرح وہ حقیقتاً محسوس کر چکا تھا۔ پھر اس نے کوہربا کی شفاف پیشانی کو چوم لیا اور کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ وہ کئی بار ڈانوا ڈول ہوا اور بار بار دل یہی مشورہ دیتا رہا کہ کوہربا کی بات مان لی جائے، لیکن اس کے وجود میں ایک وفادار فنکار بھی موجود تھا جو ہر بار اسے اپنے حصار میں لے لیتا۔ صبح جب وہ کچھ دیر کے لیے سویا تو اس وقت آنکھ کھلی جب اسے جگایا گیا تھا۔ رات کی باتیں خواب و خیال کی طرح یاد آنے لگیں۔ کنیزوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، لیکن خود اس کی نظریں کوہربا کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر یا کسی سے کچھ پوچھے بغیر ہی کوہربا کو پانے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ جب وہ کہیں بھی نہ ملی تو ابراہیم کا ماتھا ٹھنکا اور مایوس ہو کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اسی عالم میں ایک دوسری کنیز ابراہیم کے پاس پہنچ گئی اور پوچھا، استاد کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں؟ ابراہیم نے بے اختیار سوال کیا، کیا تو جانتی ہے کہ یہ کوہربا کہاں چلی گئی؟ کنیز نے جواب دیا، وہ امیر المؤمنین کے پاس چلی گئی ہے۔ ابراہیم کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، کمزور آواز میں کہنے لگا، اسے ابھی یہیں رہنا تھا۔ خیر، او خود سر لڑکی، خوش رہ اور میرے سینے کی آگ کو روشن اور مشتعل رکھ۔ ابراہیم نے اپنے مکان میں موجود کنیزوں پر محنت شروع کر دی۔ اب وہ ہادی کے پاس بڑی پابندی سے جانے لگا تھا۔ وہ ہادی کی ایک ایک بات کو تولتا اور اس میں کوہربا کی شرارتوں کی جستجو کرتا رہتا، لیکن ہادی کی کسی بات سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کوہربا نے اسے کوئی ایسی ویسی بات بتائی ہے۔ ایک دن ہادی نے ابراہیم کو اچانک روک لیا اور کہنے لگا، استاد ابراہیم، آج آپ ذرا رکیں گے؟ ابراہیم ڈر گیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ امیر المؤمنین فرمائیں تو ذرا دیر کیا مانی، میں ہر وقت اور کئی دن امیر المؤمنین کے روبرو کھڑا رہ سکتا ہوں۔ دربار کا ایک ایک آدمی رخصت ہو گیا اور پورا ماحول سکوت اور سناٹے میں ڈوب گیا۔ ہادی نے ابراہیم کو اپنے آپ سے اور قریب کر لیا اور پوچھا، استاد ابراہیم، یہ کیا بات ہے کہ کوہربا اپنی مرضی سے جو چاہے کرے؟ آپ نے اسے اپنے پاس سے اتنی جلدی کیوں چلا جانے دیا؟ ابراہیم نے جواب دیا، امیر المؤمنین، وہ مجھے بتائے بغیر ہی چلی گئی ہے۔ خدا اسے عقل دے، ہوش و خروش سے نوازے، مجھے تو اس لڑکی نے نچا نچا دیا ہے۔ اس پر ہادی کہنے لگا، استاد کیا آپ جانتے ہیں کہ کوہربا کون ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، امیر المؤمنین، مجھ کو وہی کچھ معلوم ہے جو آپ نے مجھے بتایا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہادی نے تقریباً کان میں کہا، کوہربا یحییٰ کا نذرانہ ہے جو جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کوہربا اور اس جیسی چند اور عورتیں بھی جو میری ایک ایک بات اور حرکات پر نظریں رکھتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہارون اور یحییٰ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں اور لوگوں کو جتنا میں پہچانتا ہوں، دوسری برابری نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے رقت زدہ آواز میں کہا، میں تو امیر المؤمنین کو روشن ضمیروں میں شمار کرتا ہوں۔ ہادی نے منہ بنا کر کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ میں خود کو خس و خاشاک سے پاک کر لوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، امیر المؤمنین، اگر آپ اس بارے میں مجھ سے کوئی رائے لیں گے تو میں حلم و مروت کا مشورہ دوں گا۔ آپ اپنے مخالفین کو حلم و مروت سے مسخر کر سکتے ہیں۔ ہادی ایک دم برہم ہو گیا، استاد ابراہیم، حلم و مروت ہر جگہ کام نہیں آتے۔ کبھی کبھی حلم و مروت کا مطلب کمزوری اور مجبوری ہوا کرتا ہے۔ اگر میں اپنے سازشی مخالفین کو نرمی اور مروت سے زیر کرنے کی کوشش کروں
تو وہ مجھے احمق اور کمزور کہیں گے، اور اس سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، جو میرے لیے خطرناک بات ہوگی۔ ابراہیم سہم کر چپ ہو گیا۔ ہادی کہتا رہا، اب وہ میرے خاص آدمیوں کو توڑ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میرے بہی خواہ اور زیر بار انسان ساتھی ان کی باتوں میں آ گئے تو یہ میرے دوستوں کی بدقسمتی ہوگی۔ ابراہیم کو کوہربا اور اس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے شک و تشویش سے پوچھا، لیکن امیر المؤمنین ایسی باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس میں بھی کوئی خاص بات ہے؟ ہادی نے کہا، ابراہیم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوہربا ہارون کے اتالق یحییٰ برمکی کی مخبر ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو میں کوہربا کو وہ سزا دوں گا جس سے اس جیسے دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ ابراہیم کے سینے میں کوہربا کی محبت دھیمی آنچ کی طرح روشن تھی۔ اس نے اپنے ضمیر کے خلاف کوہربا کی سفارش کی، امیر المؤمنین، کوہربا سادہ لو اور بھولی بھالی لڑکی ہے۔ اگر آپ کا شبہ درست بھی نکلے تب بھی میں اس کی سفارش کروں گا اور اسے ایک بار اپنی اصلاح کا موقع ضرور دیا جائے گا۔ اس پر ہادی نے کہا، استاد ابراہیم، تم کوہربا کی سفارش کیوں کر رہے ہو؟ بہرحال میں نے اس کی بابت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی تحقیقات کر لوں گا اور اپنے شبہات کی تصدیق کے بعد اسے قرار واقعی سزا دوں گا۔ لیکن تم اس کی سفارش کیوں کر رہے ہو؟ اب میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ ابراہیم کے منہ میں پانی بھر آیا اور بولا، امیر المؤمنین، میں آپ کی نوازشوں کا زندگی بھر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہادی بہت تھکا تھکا اور پریشان نظر آتا تھا، اس لیے اس نے ابراہیم کو رخصت کر دیا اور محل سرا میں چلا گیا۔